نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت وقت اور زندگی ہے جو اپنے مخصوص انداز اور رفتار سے رواں دواں ہے۔ ہر آنے والا سال گزشتہ سال کو ماضی کا حصہ بنا دیتا ہے۔ سال اسی طرح آتے اور جاتے رہیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اس وقت کو کس طرح گزارا اور کن حالات میں گزارا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی زندگی کو کس طرح زیادہ سے زیادہ مفید تر بنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہوا وہ تباہ ہوا، برباد ہوا۔ یہ آج صرف ایک دن کی بات نہیں، پوری زندگی کی بات ہے۔ مومن اپنی زندگی کے ہر دن کو اہم ترین دن سمجھ کر گزارتا ہے، اس لیے ہر ہفتہ اپنے اندر ایک نیا پیغام رکھتا ہے۔ ہر مہینے میں وہ مزید ترقی کرتا ہے اور ہر آنے والا سال پچھلے سال سے بہتر ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کے ہر دن کو پچھلے دن سے بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ علم جو ہمیں اچھا انسان، اچھا مسلمان بننے میں مدد دے، کیونکہ علم ہی وہ روشنی ہے جس کے ذریعے ہمیں اپنی منزل نظر آتی ہے۔ علم کے بغیر انسان اندھیرے میں ہے۔ علم صرف ایک بار حاصل کرنا کافی نہیں ہوتا، اسے تازہ رکھنا، دہراتے رہنا، یہاں تک کہ وہ ہمارے عمل کا حصہ بن جائے، نہایت ضروری ہے۔ تو آئیے اس عہد کے ساتھ کہ ہم اپنے آج کو گزشتہ کل سے بہتر بنائیں گے اور آنے والا سال ہمارے پچھلے سال سے زیادہ بہتر ہوگا، اس میں ہم انشاءاللہ اللہ سے اور قریب ہونے کی کوشش کریں گے اور شیطان و برائیوں سے دور ہونے کی کوشش کریں گے۔ ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں ہماری منزل سے قریب کر دیں، اللہ کی محبت، اس کی رضا حاصل کرنے کے راستے پر ڈال دیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی جو تعداد بتائی، ان میں آخری مہینہ بھی محترم اور پہلا مہینہ بھی محترم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ 12 مہینوں کا کانسیپٹ انسانی نہیں بلکہ رحمانی ہے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ سال کا پہلا مہینہ محرم انہی حرام مہینوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 لگاتار، ذی القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ چاروں مہینے اسلام سے پہلے بھی دور جاہلیت میں محترم تھے۔ ان میں سے 3 مہینوں میں حج کے قافلے جاتے اور آتے تھے، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم۔ چوتھے مہینے رجب کو عربوں نے عمرے کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ ان مہینوں میں جنگ و جدل بند کر دی جاتی تھی، ہر طرف امن کی ضمانت ہوتی تھی۔ آج ہم محرم پر بات کر رہے ہیں۔ محرم سال کا پہلا مہینہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی ایک شان ہے، اپنی ایک خصوصیت ہے۔ یہ انتہائی عظمت کا حامل ہے۔ اس کی حرمت کی وجہ سے ہی اس کا نام محرم رکھا گیا ہے۔ محرم کا لفظی معنی ہوتا ہے ممنوع، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا، لائق احترام۔ تو اگر یہ مہینہ قابل احترام ہے تو ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے؟ محرم الحرام کا نام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کسی سال کا آغاز احترام سے ہو تو اختتام بھی احترام پر ہونا چاہیے، اور ان دونوں اینڈز کے بیچ میں بھی ہمارے تعلقات، ہمارے معاملات، سب کے اندر باہمی احترام کی روح پائی جانی چاہیے۔ ہم اسی پیغام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کیا واقعی اسلامی مہینے کی یہ روح لوگوں کے مزاج کے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ کیا بحیثیت انسان میں دوسرے انسانوں کا احترام کرتی ہوں؟ ہر وہ انسان جس کے ساتھ میرا معاملہ پیش آتا ہے، میرا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ میرے تعلقات اس کے ساتھ کیا احترام پر مبنی ہیں یا بے حرمتی پر، اخلاق پر مبنی ہیں یا بد اخلاقی پر؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ احترام ہمارے دین کا شعار ہے، احترام ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ دوسروں کی عزت کرنا، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ ہمارے دین کا پیغام ہے، یہ ہمارے دین کی بنیادی روح ہے۔
لہٰذا ہمیں ہر اس چیز سے بچنا ہے جو اس احترام کو پامال کرنے والی ہو، چاہے وہ انسانوں کا احترام ہو، چاہے وہ انسانوں کے خالق رب العالمین کا احترام ہو، چاہے وہ اس کی کتاب قرآن مجید کا احترام ہو، وہ چاہے اس کے بنائے ہوئے مہینوں کا احترام ہو، چاہے اس کے شاعر کا احترام ہو۔ ہر وہ چیز جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہو، اس کی عزت کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے۔ لیکن یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ محرم کے شروع ہوتے ہی ایک سہم، ایک خوف ہر طرف طاری ہو جاتا ہے۔ نئے سال کا آغاز خوشی اور احترام کی بجائے پریشانی اور بے چینی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا واقعی یہ اسلام ہے؟ کیا واقعی اسلام کا پیغام یہی ہے؟ کیا ہم مسلمان بھی ہیں پھر؟ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، اپنے احوال کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر ہم اس پیغام کو اپنے اندر جذب کر لیں کہ ہمیں احترام کی فضا کو رواج دینا ہے، ہمیں نفرتوں کو ختم کرنا ہے، عداوتوں کو ختم کرنا ہے، ہمیں اپنی ذات سے آغاز کرنا ہوگا۔ مجھے دوسروں کا احترام کرنا سیکھنا ہے۔ کوئی میرا احترام کرے یا نہ کرے، کوئی میری حرمت کا پاس رکھے یا نہ رکھے، مجھے یک طرفہ طور پر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آؤں۔ اپنی گفتگو میں، اپنے رویے میں، اپنے معاملات میں، اپنے تعلقات، رواداری اور انسانی جذبات و احساسات کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ مجھے صرف اپنے حقوق کو نہیں دیکھنا، دوسروں کے حقوق دینے والا بننا ہے۔ جب ہم میں سے ہر ایک دوسروں کے حقوق دینے والا بنے گا تو کیا کوئی لینے والا ہاتھ خالی رہ جائے گا؟ قرآن مجید تو ہمیں اپنے آغاز سے ہی دینے والا بنانا چاہتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی رزق عطا کیا اس میں چاہے علم ہو، مال ہو، صلاحیتیں ہوں، قوت ہو، جو بھی ملا ہے، ينفقون، وہ دے دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمیں احترام کی فضا کو قائم کرنے کے لیے خود سے آغاز کرنا ہے اور پوری دنیا تک پھیلانا ہے۔ یہی امن کا راستہ ہے، یہی پیس کی ضمانت ہے۔ اس کے بغیر امن کا کوئی راستہ نہیں۔ جب تک ہم خود یہ تہیہ نہ کر لیں کہ ہم نے امن سے رہنا ہے اور دوسروں کو بھی امن سے رہنے دینا ہے، اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا، ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں حرمت کے ان مہینوں کی بات کی، وہاں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ تو گویا احترام کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ظلم سے بچ کر، کسی پر ظلم نہ کر کے، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ کسی کی جان پر، نہ مال پر، نہ عزت اور آبرو پر۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو اپنا موٹو بنانا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ سال کا 1/3 یعنی 4 مہینے محترم ہیں، اور ان میں ہم ظلم نہ کرنے کی اگر پریکٹس کرتے رہیں تو باقی 2 حصوں میں بھی انشاءاللہ ظلم سے بچ سکتے ہیں۔ جہاں تک ظلم کا تعلق ہے تو حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ ظلم جسے اللہ تعالیٰ کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 2، وہ ظلم جس کو بخش دیا جائے گا۔ اور نمبر 3، وہ ظلم جو معاف نہیں کیا جائے گا۔ پہلا ظلم جس کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑا جائے گا وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق نہ دینا، اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کرنا، اللہ کے احترام میں کمی کرنا، اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک قرار دے دیا جائے۔ تو ظلم سے بچنے میں پہلے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ شرک ہے، کہ انسان شرک سے بچے۔ جو اپنے خالق کا احترام نہیں کرتا، جو اپنے رب کا احترام نہیں کرتا، جو اس کا حق نہیں دے سکتا، جو اس کو گالی دینے یعنی شرک کرنے سے باز نہیں آتا، تو پھر وہ انسانوں کا حق کہاں سے پہچانے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ ظلم جسے اللہ تعالیٰ بخش دیں گے وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، یعنی اللہ کا حق کی عبادت، مثلا نماز میں کمی کرنا، اس میں کمی بیشی کر لی تو اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح روزے میں کمی کر لینا، اللہ کے حقوق میں سے کسی حق میں کمی کرنا۔ تیسرے نمبر پر جو ظلم ہے وہ ظلم جس کو معاف نہیں کیا جائے گا، وہ 2 لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے پر کیا ہوا ظلم ہے، یعنی حقوق العباد میں کمی۔ اللہ تعالیٰ ہر صورت میں بعض مظلوموں کو بعض ظالموں سے قصاص دلوائے گا، یعنی قیامت کے دن بدلہ دینا پڑے گا۔ آج دنیا میں کوئی انسان کسی کا حق مارتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کی جان، مال، عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالتا ہے، تو پھر قیامت کے دن اس کو بدلہ دینا ہوگا۔ اس لیے انسان
اپنے ہر عمل کو اچھی طرح دیکھے کہ کہیں وہ کسی بھی قسم کے ظاہری اور باطنی ظلم میں مبتلا تو نہیں ہے۔